معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں۔ جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں۔ ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کریں؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ۔ ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصیٰ کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبوی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح، ایک حصہ تکلیف میں ہو تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے۔ انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے، اسی سے سوچتا ہے، اسی سے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی سے وہ مومن ہوتا ہے، اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے۔ اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں۔ اور تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں، میں تجھے جوتے کی نوک پہ، پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا۔ ہم یہ کہتے ہیں محاورتاً کہ تو پیروں کے قابل بھی نہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ دماغ کو دیا، دل کو دیا، اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا۔ لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی چھنگلیا چیچی اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ دماغ ہے، دماغ نے کبھی یہ کہا ہے کہ چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے، نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، اتنا ٹائم کہاں ہے، رہنے دو، چھوٹی سی تو انگلی ہے، خیر ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ دماغ فوراً کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے، پہلے ڈاکٹر کا پتہ کرو، اس کو مرہم پٹی کراؤ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی۔ اور یہ بھی پتہ ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کہیں پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے، اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے۔ لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے، ٹیسٹ کرانے کا، چیک اپ کرانے کا، دوائی لینے کا، مرہم پٹی کا۔
اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کنویں ہوں, کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں, سوچتے ہیں اور ہیں, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے, اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کنویں والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا, سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا, اس طرح اسے کسی کو بھیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے, چونکہ جسد واحد ہے. اور جسد واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے, متبرک جگہ ہے, ہم بڑے ہیں, تو آپ بڑے ہیں, لیکن بڑا دماغ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے, جلدی کرو علاج کراؤ. لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے, اس کا مطلب ہے بڑے دماغ والے نے یا تو سوچنا بند کر دیا ہے, یا وہ خود غرض ہو گیا ہے, یا لالچی ہو گیا ہے, یا پھر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں. میں حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں, میں تو حدیث پاک بیان کر کے مثال دے رہا ہوں, مجھے حدیث کا ترجمہ تو کرنے دینا بھائی, حضور کے فرمان پر تو بات کرنے دو نا بھائی. یہاں تو اس نے اس حدیث کو سمجھا نہیں, اور اگر سمجھ لیا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ فلسطین کی بیٹیاں روتی رہ گئی اور تو رویا ہی نہیں؟ اگر تو جسد واحد تھا تو جس طرح تیری بیٹی روئے تو روتا ہے, اس طرح تجھے فلسطین کی بیٹی کے رونے پر بھی رونا چاہیے تھا, پھر تجھے فلسطین کی بہن کے رونے پر بھی رونا چاہیے تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے نا کسی کو چھوٹا سمجھا, کسی کو حقیر سمجھا. اور بھائی یہ تیرا خیال ہے کہ فلانا فلاں ہے اور فلانا فلاں ہے. اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تو نبی پاک کی قوم ہے. بحثیت مسلمان سوچے مسلمان. کسی نے پوچھا تھا حضرت سلمان فارسی سے نام کیا ہے, فرمانے لگے میرا نام اسلام ہے. کہا آپ کے والد کا نام, فرمایا اسلام. کا دادا کا نام اسلام. آپ فرمانے لگے تو کتنے کو سوال پوچھے گا, میں کتنے کو جواب دوں گا. سلمان کا ہر چیز ہی محمد مصطفیٰ کا دین ہے, میرا سارا کچھ میرے نبی پاک کا دین. شروع بھی یہی ہے, اختتام بھی یہی ہے, یہی میرا سارا کچھ ہے. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی ہے تو آقا بس تیرا نام ہو کے رہ گئی. بس ہم اتنے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. تو مسلمان ہو کے سوچیں, بحیثیت مسلم کے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. اقبال نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز, میری زندگی کا مقصد تیرے دین. یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اس کے لیے کام کس طرح کریں, جدوجہد کس طرح کریں. تو ہمیں کہا گیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اقبال سے پوچھا اقبال اس کام میں مدد کیسے ملے گی, کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو اس نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اللہ تیری مدد کرے گا, تم موحد ہے, رب کو ماننے والا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, کیونکہ تو مصطفی ہے, تو مصطفیٰ کریم کا ماننے والا ہے, تیری مدد ہوگی ہر میدان میں. ایک بات بڑی ضروری ہے, وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے. ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورت بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120. اللہ تعالیٰ نے نا ایک حد بیان کر دی, فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. یہ قرآن ہے, اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں. یہ معاہدے کر لیں, محبت کے وعدے کر لیں, یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ. میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا, کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے. اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے, یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں, خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے. یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا, مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو
مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں. اور بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی. وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی. وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل, اسے پکڑتے تھے, دست درازی کرتے تھے, اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم. بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے. اتنا ظلم کیا تم نے, اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ. کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے, پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا, لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا, میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے. میں قرض دوں گا اپنے امتی کا. کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے, تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے. راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو. اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا, حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا. وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے, بظاہر غریب تھے, بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا, وہ خالد بن ولید جیسے, وہ سعد بن ابی وقاص جیسے, بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا. اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا, یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا. فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے. واہ اقبال, تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے. کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے, میں نے سن لی ہیں. بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, یہ صحرا کے رہنے والے تھے, اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی. الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت. تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے, ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے. کہنے لگا نہ مایوس ہونا, نکل کے صحرا سے, جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے. گرمی دیکھو اس شعر کی, ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, وہ آئے گا میدان میں, نکلے گا, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. سن لو, قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا. ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا پاکستان کا مطلب کیا, تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں. مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا. اب تو نہیں مجھے پتا, مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا. جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا, پی ٹی وی, تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے, اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں. بالکل پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر کرتا تھا. پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے, 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا. نوجوانوں نے پوچھا پہلا سوال, بس 2 سوال 2 جواب سن لیں. جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے, یہ سب نے لکھا ہے. طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. تو بنا ہوا ہے, اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے. پاکستان تو بنا ہوا ہے, جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا, اس نے کہا یہ بتلائیے دستور, منشور, آئین, پالیسی, فارن پالیسی, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, یہ کون سی پاکستان میں آپ نافذ کریں گے؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ آپ نے عجیب بچوں والا سوال پوچھا ہے, دستور, منشور, پالیسی, خارجہ, داخلہ, اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنانی, پالیسی تو ہمیں مدینے والے رسول نے بنا کے دے دی ہے, ہم نے تو بس وہ نافذ کرنی ہے. لیکن یہاں پتہ نہیں لوگ کہاں سو گئے, ان کی زندگی نے وفا نہیں کی, وہ چلے گئے. یہاں آج بیوروکریٹ کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے, تاجر کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے, اتنی دولتوں کا حساب دینا پڑے گا. یہاں بہت سارے وڈیروں کو, جاگیرداروں کو خطرہ ہے کہ دین نافذ نہ ہو جائے, چلو مجھے کہہ لینے دو. بڑی بڑی گدی والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں دین نہ نافذ ہو جائے, پیروں کو خطرہ ہے, مولویوں کو خطرہ ہے, یہ نافذ ہو گیا تو میری پجاروں کا بھی مجھے حساب دینا پڑے گا. انشراح صدر ہی نہیں, ہم مخلص ہی نہیں اس کاج کے ساتھ. میں بڑی کھلے دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ سارے گدیوں والے بھی جو بہت سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, تم بزرگوں کی اولاد ہو, تم نے بزرگوں کے نام پر ووٹ لیے, عزتیں پائیں, اور آ کے سیاسی لوگوں کی تعریف کرتے ہو, اس سے آدھی تعریفیں بھی تم مدینے والے رسول کی کرتے تو تمہاری دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی.
تم نے پیدائش کہاں کی، کھایا کس کا، اور تم نے نبھایا کس کے ساتھ، اس کا درد رنگی۔ تو پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے، اس میں دین نافذ ہوگا جب اس کے اندر حضور کا بنایا ہوا قانون لاگو ہوگا، جب اس کے اندر وہ سزائیں جو نبی پاک نے بیان کی وہ نافذ ہوں گی۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا تھا کہ میں وہ نظام لے کے آؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا بہت دور تھا مکے سے، فرمایا ایک بی بی اکیلی مقام حرا سے چلے گی، اور وہ مکے آئے گی، مدینے آئے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اکیلی چلے گی۔ ہم تو اپنی جوان بچی اپنے محلے کی گلی میں رات کو اکیلی نہیں بھیج سکتے، حالانکہ بڑے کیمرے، بڑی خفیہ ایجنسیاں، بڑے ادارے، لیکن میرے رسول پاک بظاہر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی خفیہ ادارہ نہیں، فرمایا میں وہ نظام لاؤں گا، مقام حرا سے عورت اکیلی چلے گی اور مدینے آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سن لیا تھا، میں منتظر تھا کہ وہ وقت آئے۔ پھر جناب عمر کا زمانہ، ایک بی بی آئی، وہ اونٹ پہ بیٹھی ہے اور اپنی گود میں اس نے گٹھڑی کپڑوں کی رکھی ہے۔ فرماتے ہیں جب مسجد نبی کے باہر اس نے اونٹ بٹھایا، میں نہیں کوئی اور بات کر رہا تھا، پوچھا کہاں سے آئی ہو، کہنے لگی مقام حرا سے۔ اکیلی آئی ہو کہ کوئی ساتھ تھا، کہنے لگی اکیلی تھی۔ کہا کسی نے کچھ کہا تو نہیں، کہنے لگی قربان جاؤں مدینے والے نبی کے نظام پر۔ کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، روٹی تو پوچھتے رہے، پانی تو پوچھتے رہے، سونے کو جگہ تو دیتے رہے، پر سارے میرے عزت کی، ناموس کے محافظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بی بی اس بندے سے باتیں کر رہی تھی، میری آنکھیں چھم چھم آنسو بہا رہی تھیں، اور میرے زبان سے بار بار نکل رہا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ۔ اور صاحبو یاد رکھو، ابھی تک برادری کا سسٹم ہے، ابھی تک اونچ نیچ ہے، ابھی تک لوگ کہتے ہیں یہ فلانی برادری تو یہ فلانی برادری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام دیا کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ان کے بھائیوں نے، کزنوں نے میٹنگ پہ بلایا، اور بلا کہا تجھے کل بھی بلایا تھا تو آیا ہی نہیں، اچھا تو ہمارا بھائی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم نے باپ دادا کے نام پہ بلایا تھا تو میں آ گیا تھا، ورنہ بھائی بھوئی والی بات کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے تم نہیں میرے بھائی، تم میرے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ میرا بھائی تو وہ بلال ہے جو حبش کا رہنے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے ابو ذر غفاری اور بلال حبشی، یہ سردار اور یہ غلام ایک برتن میں انہوں نے روٹیاں کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتائے، صبحیں اور شامیں ان کی اکٹھی گزری، میدان جہاد میں اور امن میں یہ اکٹھے رہے، مصطفیٰ کے وصال پر یہ ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئے، عشق رسول ان کا سانجا، محبت ان کی سانجی۔ یہ والا ماحول پاکستان میں دینے کے لیے پاکستان بنایا گیا۔